لیتے ہیں ٹیکساس سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی میرا سوال جنات کے حوالے سے ہی ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان جنات سے کس حد تک فائدہ لے سکتا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ جنات کے تھرو لوگ بہت غلط عمل کروا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہو کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اگر وہ بہت مسلمان ہیں، تو کیا انسان کی مخلوق اور جنات کی مخلوق کا اکٹھا ہو کے ہم غیر مسلمانوں کے خلاف فیوچر میں وار جیت سکتے ہیں؟ جس طرح ہر جگہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اس سے مسلمان مارے جاتے ہیں، تو ہم ایک سپر نیچرل کا سہارا لے کے اگر وہ اللہ کی مخلوق ہیں تو ہم مسلمانوں کا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پاسبل ہے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا۔ حضرت یہ ہر ایک کے دل میں خیال آتا ہے، لیکن ساتھ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اگر مسلمان جن ہے تو عیسائی جن بھی ہوں گے اور یہودی جن بھی ہوں گے، تو پھر آپ جنوں کی آپس میں لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی، بلکہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو ہم نے ایک ہوا کا بگولا دیکھا، تو اس کے ساتھ ایک اور بگولا آیا اور دونوں بگولے آپس میں ٹکرا گئے۔ تو جب وہ معاملہ جو ختم ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک سانپ مرا پڑا تھا، تو وہ سانپ دیکھا، زرد رنگ کا ایک سانپ تھا، تو ہمارے ایک دوست نے اپنی چادر کا کپڑا کاٹ کے تو اس کے اندر لپیٹ کے اس کو دفنا دیا۔ تو رات میں ہم جس مقام پہ ٹھہرے تو وہاں ایک عورت جو آئی اور وہ پوچھتی ہے اس شخص کا نام جس نے اس کو دفنایا تھا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا کہ میں اس کا شکریہ کرنے آئی ہوں، اس لیے کہ مشرکین جن اور مسلمان جنات کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، ان کا آپس میں مارکا ہوا، جس کی وجہ سے وہ جو شہید ہوا ہے یہ صحابی جن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، تو یہ شہید ہو گیا، اس لیے جو ہے میں ان کا شکریہ کرنے آیا کہ ان سے ان کی تدفین کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ مسلمان جنات ہیں اور وہ ان سارے مارکوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کفار و مشرکین کے بھی جنات ہیں، لہٰذا جنات میں آپس میں جو نمبر آزما رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنوں کو آباد کر رکھا ہے تاکہ یہ کافر جنات کے شر سے ان کی حفاظت کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں صبح شام میں تو چھت سے اتر کے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ تو جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ان سے مدد لینے کا معاملہ، تو چونکہ یہ مخلوق ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور ان کے پہلے مقابلے میں دوسری مخلوق بھی موجود ہے، تو لہٰذا وہ اتنا ہی نفع لیا جا سکتا ہے کہ جیسے عام احوال کے اندر جو عامل لوگ لیتے ہیں دفع ضرر کے لیے یا جلب منفعت اتنی لے سکتے ہیں، جیسے آپ کا کوئی نوکر ہے تو نوکر سے آپ جائز حدود تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ ان کو اجازت ہے اللہ کی مشیت کی وجہ سے اور نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، جس طرح انسانوں میں، جس طرح آپ یورپ، ایسٹ یا ویسٹ نے تو بہت ترقی کی ہے ٹیکنالوجی میں اور ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، ان کے پاس بہت سارے ویپنز ہیں، یعنی امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، تو آیا جو امریکن جن ہیں یا ویسٹ کے جن ہیں وہ ان کو بھی اسی طرح دوسرے جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اوپر ان کو اس وقت فوقیت حاصل ہے، تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ان پہ فوقیت حاصل ہے کہ ان کا کوئی معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں، وہ جنات جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی جو تفصیلات ہیں اس سے واقف نہیں ہیں۔ اصل میں جنات جسمانی طور پہ قوی ہیں لیکن دماغی طور پر صفر ہیں۔ ہاں، دماغی طور پہ وہ کسی کام کے نہیں، لہٰذا انسان چونکہ دماغی طور پر جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، وہ یہ ساری ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں، یہ ترقیات ہیں، انسان ہی کرتا ہے۔ جنات اپنے اسی جو سادہ سیدھے طریقے سے رہتا ہے جیسا اللہ نے مقدر کیا ہے۔